السلام علیکم. نیو نیٹ ورک کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. میں ہوں احمد قریشی. پھنسانا حسین حقانی کو ہے یا صدر آصف زرداری کو؟ اچھا ہوا کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے آج شام کو صدر آصف زرداری نے پریس کانفرنس کر دی، کیونکہ اس وقت جو گیم پلان ہے اور جو ڈاکیومنٹس میرے سامنے ہیں، صرف وہ ڈاکیومنٹ نہیں جو محترمہ نرگس سیٹھی صاحبہ نے، جو کہ پرنسپل سیکرٹری تھیں وزیر اعظم گیلانی کی، اور ان کا لیٹر جو ہے وہ لیک کیا گیا ہے CIA ویزا جو ایشو چل رہا ہے اس وقت. صرف وہ لیٹر نہیں ہے، اور بھی اب ڈاکیومنٹس سامنے آ رہے ہیں. تو گیم پلان جو ہے وہ بہت جلدی سے، بہت تیزی سے چینج ہو رہا ہے. اب لگ یہ رہا ہے کہ مقصد جو ہے وہ صرف ان کو پھنسانا نہیں ہے، حسین حقانی صاحب کو، پاکستان کے سابق سفیر واشنگٹن میں، بلکہ اب لگ رہا ہے کہ گیم پلان جو ہے وہ صدر آصف زرداری کو پھنسانا ہے. تو اس لیے اچھا ہوا کہ صدر آصف زرداری آج منظر عام پہ آ گئے، اور جو بات انہوں نے کرنی تھی وہ کر دی انہوں نے ویزوں کے حوالے سے. لیکن گیم اس وقت بہت کلیئر ہو چکی ہے. گیم کیا ہے اس وقت؟ گیم بہت انٹرسٹنگ ہے. گیم یہ ہے کہ یہ ثابت کرنا ہے کہ صرف حسین حقانی صاحب نہیں ہیں جو اس ویزے کے CIA ایجنٹس کو ملک میں جو داخل ہوئے ہیں، ان کو جو ویزے دیے گئے ہیں، اس میں صرف حسین حقانی انوالو نہیں تھے. اس میں آصف زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ انوالو تھی. اور یہ کس کے فائدے میں جاتی ہے یہ بات؟ ابھی تک جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ حکمراں سیاسی جماعت نون لیگ کے فیور میں جاتی ہے، اور نون لیگ اس سے بڑا زبردست سیاسی فائدہ اٹھا رہی ہے. ایک طرف، اور میں آپ کو بھی ڈاکیومنٹس دکھاؤں گا، بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. ایک طرف نون لیگ کو یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ ثابت کر رہی ہے کہ اس میں صرف حسین حقانی انوالو نہیں تھا. اس میں CIA کو ویزا دینے میں CIA کے ایجنٹس جو سینکڑوں کی تعداد میں، کچھ کہتے ہیں کہ 1000 سے بھی اوپر تھے، ہزاروں کی تعداد میں جو پاکستان میں داخل ہوئے، اس میں صرف حسین حقانی انوالو نہیں تھے. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، صدر آصف زرداری اس وقت، اور اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب، انہوں نے بھی آج شام کو پریس کانفرنس کر دی ہے. اس سے نہ صرف صدر آصف زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ساکھ ہے اس انتخابات الیکشن کے سال میں وہ متاثر ہوگی، بلکہ لگ یہ رہا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے تعلقات اور صدر آصف زرداری کے تعلقات وہ بھی خراب کیے جائیں، اور اس مسئلے کو واپس اٹھایا جائے کہ جو CIA کے ایجنٹس پاکستان داخل ہوئے تھے پیپلز پارٹی کی دور میں، وہ صرف حسین حقانی صاحب کے آرڈرز پہ داخل نہیں ہوئے تھے، بلکہ صدر آصف زرداری صاحب کے آرڈرز پہ داخل ہوئے ہیں. اور اس کے ثبوت میں آپ سب نے دیکھ لیا، یہ تو اب سوشل میڈیا پہ ہر جگہ TV چینلز پہ چل رہا ہے، جو یہ نرگس سیٹھی صاحبہ کا جو لیٹر ہے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، جو کہ سیکرٹ لیٹر ہے. یعنی یہ سیکرٹ لیٹر ہے، اور اس پہ آپ کلیئرلی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آتھورائز کیا گیا ہے، پرمیشن دے دی گئی حسین حقانی صاحب کو کہ وہ جاری کریں ویزا جو ہے. اور یہ 2010 جولائی کی بات ہے، 10 جولائی 2010 جولائی ہے یہ، بہرحال جولائی ہے یہ، اور اجازت دے دی گئی تھی اس وقت. تو اس وقت یہ گیم پلان جو ہے بہت زبردست کلیئر ہے. لیکن ایک چیز جو ہے جس پہ کوئی اٹینشن پے نہیں کر رہا وہ یہ ہے کہ یہ جو نرگس سیٹھی کا جو لیٹر ہے، یہ اس پہ آپ ٹاپ سکرین پہ دیکھیں، ٹاپ پہ بالکل اوپر، اس پہ لکھا ہوا ہے سیکرٹ. بالکل ٹاپ پہ جو ہے، اگر اسکرین پہ پروڈیوسر صاحب دکھا سکیں تو اس پہ لکھا ہوا ہے سیکرٹ. سوال یہ اٹھتا ہے کہ نون لیگ کی دور حکومت میں یہ دوسرا امپورٹنٹ سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے جو لیک ہو رہا ہے. یہ ڈان لیگ کے ایشو کے بعد خفیہ ایک میٹنگ ہوتی ہے، سرکاری آفیشیل میٹنگ کی ڈیٹیلز لیک ہوتی ہیں، اور اب یہ لیٹر لیک ہو رہا ہے. کیا یہ مناسب ہے کہ ہم اپنی پوائنٹ سکورنگ کے اندر اس طرح کے سیکرٹ لیٹرز لیک کریں؟ کیونکہ اب صرف یہ لیک نہیں ہو رہا، ابھی اور چیزیں لیک ہونے جا رہی ہیں. حسین حقانی صاحب جو ہیں، کیونکہ وہ سفیر رہ چکے ہیں پاکستان کے، ان کے قریب جو لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ حقانی صاحب کے پاس بھی بہت سارے سیکرٹ ڈاکیومنٹس ہیں اس وقت کے. لیکن جو حقانی صاحب کے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ امبیسڈر صاحب کا خیال یہ ہے کہ وہ کبھی بھی لیک نہیں کریں گے، نہ انہوں نے کبھی لیک کیا ہے. اور اگر وہ کبھی کہہ بھی دیں کہ میرے پاس اس طرح کے سیکرٹ، ٹاپ سیکرٹ ڈاکیومنٹس ہیں، تو شاید ان تک
دنیا کی مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز رسائی کرنے کی کوشش کریں، رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں ان ڈاکیومنٹس تک، تو وہ کبھی بھی اس موضوع پہ بات نہیں کریں گے، نہ وہ بات کر رہے ہیں. جو ان کے قریبی دوست ہیں، بہت سارے دوست ہیں ان کے جو بات کر رہے ہیں. اچھا، اب پوائنٹ یہ ہے، ایشو یہ ہے کہ یہ ڈاکیومنٹس اب لیک ہو گیا ہے. صرف یہ ڈاکیومنٹ لیک نہیں ہو رہا، ایک اور بھی ڈاکیومنٹ سامنے آیا ہے. اچھا، میری پالیسی ہے کہ ہمارے اپنے پروگرام میں ہم نے جو ہے اپنے پروگرام میں کوئی آفیشیل ڈاکیومنٹس لیک نہیں کرنے، لیکن یہ کیونکہ سوشل میڈیا پہ آ چکا ہے اس لیے میں ڈاکیومنٹ دکھا رہا ہوں. کون سا؟ یہ دوسرا ڈاکیومنٹ جو ہے یہ بھی کانفیڈینشیل ہے، سیکرٹ ہے. یہ ہمارے وزارت خارجہ سے نکلا تھا یہ خط جو میں آپ کو بھی اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، بائی ڈپلومیٹک بیگ. یہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 2010 کا ہے، جنوری 18 تاریخ اس پہ لکھی ہوئی ہے، 2010 جنوری 18 جنوری 2010. یہ لیٹر جو ہے کئی پاکستان کے جو سفارت خانے ہیں، نئی دلی میں، بحرین میں، کینیڈا میں، یو کے میں، یورپ میں اور امریکہ میں، ان سب کو گئے تھے. کیا تھا اس میں ایک لسٹ ہے 36 CIA ایجنٹس کی، کہ یہ 36 CIA ایجنٹس جو ہیں، امریکہ کہہ رہی ہے کہ یہ سرکاری اہلکار ہیں، آفیشلز ہیں، یہ پاکستان آنا چاہ رہے ہیں، یہ ویزا اپلائی کر رہے ہیں، اور ہمیں شک ہے کہ یہ CIA ایجنٹ ہے، ان کو ویزا نہیں دینا ہے، یہ کہیں سے بھی اپلائی کریں گے، ان کو ویزا نہیں دینا ہے. تو یہ لیٹر جاری ہوا تھا کہ ویزا نہیں دینے ہیں. یہ جنوری 2010 کی بات ہے. اور پھر وہ لیٹر آتا ہے جو جولائی کا ہے، 6 مہینے بعد. اس 6 مہینے میں امریکی حکومت نے پوری کوشش کی کہ یہ 36 جو CIA اہلکار ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ویزا مل جائے. پاکستان ویزا نہیں دے رہا تھا، بشمول ہمارا جو سفارت خانہ ہے واشنگٹن میں، اور اس وقت جو سفیر تھے حسین حقانی صاحب، انہوں نے بھی یہ ویزے جاری نہیں کیے. تو اب یہ کلیئر ہو رہا ہے اس ڈاکیومنٹ سے. اب دیکھیں نا کتنی خطرناک سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ یہ سرکاری سیکرٹ ڈاکیومنٹس امریکہ میں تو ایڈورڈ سنوڈن نے اور ویکی لیکس نے سرکاری کاغذات ریلیز کیے، اور وہ دونوں بھاگتے پھر رہے ہیں دنیا بھر میں. امریکی حکومت ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، ان کو پکڑنا چاہ رہی ہے. ایک امریکی شہری ہے ایڈورڈ سنوڈن، اور دوسرا جو ہے امریکی شہری نہیں ہے، اور دونوں کو CIA FBI ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو پکڑے. وہ نکل نہیں سکتے، گھوم نہیں سکتے. لیکن ہمارے ملک میں اس وقت سیاست ہو رہی ہے، اور حسین حقانی صاحب تو پاکستان، خیر وہ ویسی عدالت سے مفرور ہیں، واپس آ نہیں سکتے، نہ کہیں سے لگ رہا ہے کہ ان کا کوئی ارادہ ہے واپس آنے کا. تو یہ جو ڈاکیومنٹس اس وقت لیک ہو رہے ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ٹارگٹ جو ہے وہ حسین حقانی صاحب نہیں ہے. ٹارگٹ جو ہے وہ بہت کلیئر ہے. ٹارگٹ جو ہے وہ صدر آصف زرداری ہیں. ٹارگٹس اس وقت ان کو کیا جا رہا ہے. انتخابات کا سال ہے، پاکستانی قوم کو بتانا ہے کہ یہ ویزے جو ہیں صرف حسین حقانی نے جاری نہیں کیے تھے، یہ آصف زرداری اور ان کی حکومت نے جاری کیے تھے. اور اس کام کے لیے کوئی، اب مجھے نہیں پتا، میں الزام تو ہم نہیں لگا سکتے، ہمارے پاس ثبوت ہونا چاہیے، لیکن کوئی ہے حکومت میں جس نے پہلے PM ہاؤس کا یہ سیکرٹ لیٹر، جس پہ ٹاپ لکھا ہوا ہے کہ یہ سیکرٹ ہے، ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے، پہلے یہ جاری کیا گیا، اور اب دوسرے ڈاکیومنٹس جاری ہو رہے ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیسے معاملہ چلا تھا. پہلے 36 CIA ایجنٹس کو ویزے نہیں دیے گئے تھے. امریکی حکومت کوشش کرتی رہی 6 مہینے تک کہ انہیں ویزے مل جائیں. ان کی پوری لسٹ ہے. دیکھیں، یہ ہمارا ملک ہے. دوسرے ملکوں میں یہ ڈاکیومنٹس ریلیز ہوتے تو لوگ پکڑے جاتے. ہمارے ملک میں یہ ڈاکیومنٹ سوشل میڈیا پہ ریلیز ہو گئی ہے کہ یہ نام ہے، ان کے نام بھی ریلیز ہو گئے، 36 CIA ایجنٹس کے نام بھی ریلیز ہو گئے. ذرا پروڈیوسر صاحب، ذرا لانگ میں اگر آپ دکھا دیں، آپ یہ دکھائیں، لانگ کے اندر یہ پوری لسٹ ہے، 36 CIA ایجنٹس، ان کے نام ہیں: سٹیو اکوسٹا، برائن ایڈس، جیرڈ اینڈرسن، مائیکل کیا ہے بیٹیسول، پتہ نہیں ریل نیم ہے، فیک نیم ہے، فیک پاسپورٹ بنے ہوئے تھے ان کے. بہرحال یہ CIA ایجنٹس ہیں، 36 ہیں، یہ بھی ریلیز ہو گئے. تو اس وقت گیم پلان یہ ہے کہ نون لیگ نے، حسین حقانی صاحب نے تو کہ آرٹیکل لکھا تھا واشنگٹن پوسٹ میں، پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آرٹیکل جو ہے یہ ایک بڑا سمپل سا آرٹیکل تھا، لگ رہا تھا کہ درخواست ہے نوکری کی، اور حسین حقانی صاحب کوشش کر رہے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کو بتانے کی کہ میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کر رہا ہوں، اور میں نے امریکی انٹرسٹ کے لیے بڑا کام کیا ہے، جس میں انہوں نے CIA اور ان ساری باتیں جو انہوں نے ذکر کی اس کی. یہ تو حسین حقانی صاحب نے بات کی. لیکن اس کے بعد میں کسی نے نون لیگ حکومت کے اندر یہ فیصلہ کیا ہے
اس معاملے کو جانے نہیں دینا. اگر یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ حسین حقانی صاحب ایگری کر رہے ہیں کہ CIA ایجنٹس کو پاکستان آئے تھے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا حسین حقانی صاحب نے, اور وہ اپنے کریڈینشلز بتا رہے تھے امریکی حکومت کو کہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا, تو اب اس بات کو پکڑا جائے. بات تو یہاں ختم ہو گئی تھی, لیکن کسی نے نون لیگ کی حکومت میں سے نرگس سیٹی کا یہ لیٹر جو کہ سیکرٹ ہے لیک کیا. یہاں پہ یہ بہت بڑی خلاف ورزی ہے ہمارے سیکرٹس ایکٹ کی. یہ کس نے کیا؟ ابھی تک کوئی تحقیق شروع نہیں ہوئی, نہ میڈیا میں اس پہ کوئی بات کر رہا ہے. ساری بات جو ہے وہ آصف زرداری صاحب پہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے CIA کے لوگوں کو یہاں آنے دیا یا نہیں آنے دیا, لیکن کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ یہ ڈاکیومنٹ کس نے ریلیز کروایا. تو پہلے یہ بہت بڑی سیکیورٹی بریچ پاکستان میں ہو گئی ہے کہ سیکرٹ لیٹر جاری ہو گیا ہے. پھر 36 CIA ایجنٹس کے نام وہ بھی جاری ہو گئے ہیں جنہوں نے اپلائی کیا تھا ویزا. پاکستان 6 مہینے ان کو ویزا نہیں دے رہا تھا. اس کے بعد پھر یہ نرگس سیٹی والا لیٹر جو ہے اور آرڈر جاری ہوا وزیر اعظم گیلانی صاحب کا کہ نہیں حقانی صاحب آپ ویزے جاری کریں اور ہمیں انٹیمیٹ کریں. تو گیم پلان بہت کلیئر ہے, امبیرس کرنا ہے صدر آصف زرداری کو اس وقت, ان کو چھوڑنا نہیں ہے. کون ہے نون لیگ میں جو یہ کر رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا, کیونکہ یہ بہت بڑی سیکیورٹی بریچ ہے. یہ لیٹر کس نے نکالا ہے, کون نکال رہا ہے, کیا اور لیٹرز اور ٹاپ سیکرٹ ڈاکیومنٹس لیک ہونے جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں وقت آ گیا کہ ہمارے جو خفیہ ادارے ہیں اور لا انفورسمنٹ ادارے ہیں وہ ذرا آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ یہ کون ڈاکیومنٹس ریلیز کر رہا ہے, اور کیا یہ مناسب ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ٹسل میں سیکرٹ ڈاکیومنٹس لیک ہونا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے, نون لیگ کا حق ہے کہ وہ آصف زرداری صاحب کو امبیرس کرے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ ویزے زرداری صاحب نے جاری کروائے تھے, حسین حقانی صاحب تو صرف ہوتے. لیکن دیکھیں نا, حسین حقانی صاحب تو ویسے پاکستان انہوں نے آنا نہیں ہے, وہ تو نکل جائیں گے اس معاملے سے. خراب کرنے کی کوشش کس کو کی جا رہی ہے؟ صدر آصف زرداری کو. وقفے کی طرف چلتے ہیں, واپس آئیں گے اور ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو آپ نے کل دیکھ لی ہے, لیکن تھوڑی سی میں ریجن کے حوالے سے دیکھنا چاہوں گا. 23 مارچ کے حوالے سے ہے, لیکن جو چین کے, ترکی کے اور سعودی عرب کے جو دستے یہاں پہ آئے ہوئے تھے, اس کے پیچھے جو بڑی انٹرسٹنگ گیم ہے وہ تھوڑی سی ڈسکس کرتے ہیں. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے, وقفے کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. آج سے 10 سال پہلے یعنی کہ 2007 میں میں نے اور مجھ جیسے لوگوں نے پاکستانی قومیت یعنی کہ پاکستانی نیشنلزم کی بات کرنا شروع کی تھی, اور لوگ ہم پر ہنستے تھے اس وقت. یہ 10 سال پہلے کی بات ہے. 10 سال پہلے پاکستانی نیشنلزم کی بات کی تھی, اور میں اور کچھ لوگوں کے ساتھ اس وقت سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ میں تھا. 2007 تھا یہ. پاکستان میں بدترین دہشت گردی کی لہر تھی, سوئسائڈ بامبنگز. ٹائم میگزین, نیوز ویک, انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کو خطرناک ترین, عراق سے بھی زیادہ خطرناک ملک قرار دے رہا تھا. لیکن اس وقت جو ہے ہم نے پاکستانی نیشنلزم کی بات شروع کی, اور ہم نے سوشل میڈیا پہ شروع کی. جیسے کہ آپ ابھی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, یہ پاک نیشنلسٹس ایک فورم بھی ہم نے لانچ کیا. بہت سارے لوگ تھے اس کے اندر, میں اکیلا اس کا کریڈٹ نہیں لوں گا, اس میں بہت سارے لوگ تھے. تو پاکستانی نیشنلزم کی بات اس وقت شروع ہوئی اور لوگ ہنس رہے تھے. کون سی نیشنلزم, کون سی قومیت؟ پاکستانی نیشنلزم. دیر از نو سچ تھنگ, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن 10 سال میں بہت سے لوگوں نے اس پہ کام کیا اور یہ چیز اسٹیبلش ہو رہی ہے. اور آج جو نیا ایڈیشن ہے ہلال میگزین کا, جو پاکستان کی مسلح افواج کی میگزین ہے, اس میں ندیم ایف پراچا ایک لبرل رائٹر ہیں اور بڑے زبردست رائٹر ہیں, میں ان کا بہت بڑا فین ہوں. انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے. انہوں نے آرٹیکل کا ٹائٹل آپ دیکھیں اسکرین پہ, دی آئیڈیا آف پاکستانی نیشنلزم. پاکستانی قومیت کی کا جو آئیڈیا ہے, جو سوچ ہے, انہوں نے اپنی طور سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. یہ بہت زبردست ڈیولپمنٹ ہے, اور یہ 10 سال کے اندر کانسیپٹ پاکستانی قومیت کا, پاکستانی نیشنلزم کا اسٹیبلش ہو گیا ہے. اور یہ چیز 23 مارچ کیونکہ ابھی کل ہی گزری ہے, کوئکلی بس میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں اس ہاتھی کی بات کروں جس کا دماغ چوہے برابر ہے, یعنی کہ ہمارا پڑوسی بھارت. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں بس کہ یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ 23 مارچ 14 اگست پاکستان کی جو کہانی ہے وہ کیبنٹ مشن 1940 پاکستان ریزولوشن, یہ تو اہم مائل سٹونز ہیں, اہم مواقع ہیں جہاں پہ یہ کہانی اپنے آخری چیپٹر میں داخل ہوئی اور قیام پاکستان عمل میں آیا. لیکن ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے,
اگر آپ نے پاکستانی قومیت پہ جس طرح کے ندیم افراچہ صاحب نے آرٹیکل لکھا ہے اور لوگ اب اس پہ لکھنا اور بات کرنا شروع کر دیا ہے لوگوں نے، آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ پاکستانی قومیت جو ہے اور پاک نیشنلزم جو ہے وہ اس بات پر مبنی ہے کہ پاکستان کی کہانی جو ہے وہ 1940 یا کیبنٹ مشن اور صرف وہ جو مسلم لیگ جب بنا تھا وہاں سے شروع نہیں ہوتی. ہماری پاکستان کی کہانی جو ہے وہ 10 سینچریز پر محیط ہے، جب یہاں پہ اس خطے کے اندر مسلمانوں نے کئی ڈائنسٹیز قائم کی، اور یہ ڈائنسٹیز جو تھیں انہوں نے ویسٹ ایشیا یعنی کہ مڈل ایسٹ کا جو تہذیب اور ثقافت اور کلچر ہے، اور سینٹرل ایشیا کی تہذیب اور ثقافت اور کلچر، اور ہماری اپنی اس خطے کی جو تہذیب اور ثقافت اور کلچر ہے، ان تینوں کا ملاپ بنا ان 10 سینچریز میں جس سے پاکستان بنا. تو ہماری کہانی جو ہے پاکستانی قومیت کی، پاکستانی نیشنلزم کی کہانی جو ہے وہ 10 سینچریز پہ محیط ہے، اور اس میں کئی علاقوں کے خون، رنگ اور نسل آپس میں یہ سب ملے ہیں، تب جا کے یہ پاکستان بنا ہے. اور ہم وارث ہیں اسی طرح جس طرح کہ ترکی جو ہے سلطنت عثمانیہ کا وارث ہے، اسی طرح جس طرح ایران جو ہے وہ پرشین ہسٹری اور تاریخ اور امپائر کا وارث ہے، اسی طرح پاکستان بھی یہ جو 10 سینچریز پہ محیط یہ مسلم ڈائنیسٹک رول جو تھا اس پورے خطے میں، پاکستان جس میں مغل بھی تھے، جس میں خلجی، جس میں ترک تھے، مختلف قومیں آئی تھیں، لودھی تھے، غوری تھے، پاکستان ان سب کا وارث ہے. جو یہ سلطنت ہے، جو یہ مملکت ہے، یہ اس پوری تاریخ کی وارث ہے. تو یہ ہے پاکستانی قومیت. آتے ہیں بھارت کے اوپر جو کہ تنہا ہو گیا اس 23 مارچ میں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، ہمیشہ انڈیا پنگا لیتا ہے اور ہمیشہ انڈیا کو رسوا ہونا پڑتا ہے. یہ ہم نے شروع نہیں کیا، یہ روایت جو ہے کہ اپنے ریپبلک ڈے کے اندر دوسرے ملکوں کو مدعو کریں اور دکھائیں کہ نہیں خطے میں ہم آئسولیٹڈ نہیں ہیں، دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی. یہ انڈیا نے شروع کیا، اور جان بوجھ کے پاکستان کو چھیڑنے کے لیے انہوں نے جو پاکستان کے پرانے ترین حلیف تھے جیسے کہ متحدہ عرب امارات تھے، ان کے ہیڈ آف اسٹیٹس کو اور ان کے لوگوں کو جو ہے آپ نے دیکھا جنوری میں ان کو انوائٹ کیا. اور یہ جنوری کی بات ہے جب ان کا ریپبلک ڈے تھا، اور پاکستان نے جواب دیا. اور کیا جواب دیا پاکستان نے کہ پہلی دفعہ تاریخ میں یہ پنگا لیتے ہیں انڈیا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور یہ میں کوئی برے طریقے سے نہیں کہنا چاہتا، میں کوئی تضحیق یا تذلیل نہیں کرنا چاہتا انڈینز کی. ہمارے نیبرز ہیں، ہم ان کی طرح نہیں ہوں گے، ہم رسپیکٹ دیتے ہیں اپنے نیبرز کو. انڈینز یہاں پہ 70 سالوں کے اندر کوئی ایک انڈین شہری جو پاکستان آیا ہو اسے کبھی بھی کسی نے ہراس نہیں کیا، بلکہ پاکستانیوں نے ہمیشہ محبت دکھائی ہے تمام نیبرز کو، چاہے وہ افغان آ رہے ہوں، چاہے وہ کوئی اور آ رہا ہو، چاہے وہ انڈینز آ رہے ہوں. تو ہم نے ہمیشہ جو ہے فراخ دلی، بڑا دل دکھایا ہے انڈینز کے ساتھ بھی. ہمارے لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، بھارت کے اندر سب کے ساتھ نہیں ہوتا، ان کو تنگ کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انڈیا جو بڑا ملک ہے، جس کا دل بھی بڑا ہونا چاہیے تھا، اس کا دل بڑا نہیں ہے. ہاتھی ہے، چھوٹے دل والا ہاتھی ہے، اور چھوٹے ایک چوہے کا مائنڈ سیٹ ہے. تو بھارت نے یہ گیم شروع کی ہے، لیکن آپ دیکھیں بھارت کی وجہ سے ہم نے بھی کیا یہ. اور پیپلز لبریشن آرمی آف چائنا اپنی تاریخ میں پہلی دفعہ انہوں نے کوئی دستے باہر بھیجے ہیں کسی اور ملک کے نیشنل ڈے کی پریڈ میں شرکت کرنے کے لیے. نیور ہیپن بیفور، یہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. اور صرف چائنا نہیں تھا، آپ نے دیکھا کہ ترکی آرمی کا جو ہسٹورک بینڈ ہے، جو دنیا کا قدیم ترین ملٹری بینڈ ہے، وہ بھی آئے. اور جو کمانڈو یونٹ ہے سعودی رائل آرمی کی، ان کی بھی دستے آئے. تو 3 میجر ملک اس خطے کے، چائنا، ترکی اور سعودی عرب، مڈل ایسٹ، ترکی، اسلامک کنٹریز اور چائنا. تو یہ صرف اس لیے ہوا کہ بھارت نے ایک خواہ کا مفت کا ایک پنگا ہمارے ساتھ لیا، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. میں آپ کو یاد دلاؤں کہ 1950 میں پاکستان 3 سال کا تھا. پراکسی وار کی جنگ کا پنگا جو ہے اس وقت بھی بھارت نے ہم سے لیا. نہ ہمارا اس وقت ISI تھا، نہ کچھ اور تھا. اور اس وقت انہوں نے افغان سرزمین پاکستان میں پشتونستان اور بلوچستان علیحدگی پسند تحریک کے چلانے کے لیے پراکسی وار شروع کی. ہم نے نہیں کی، اور ہم نے 30 سال صبر کیا. 1950s، 1960s، 1970s، آخر میں 1980 میں پہلے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور اس کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب دونوں نے پھر فیصلہ کیا بہت ہو گیا ہے، اب ہم بھی پراکسی. اگر انڈیا ہمارے خلاف
3 سال پراکسی وار لڑے گا اور علیحدگی پسند تحریک بلوچستان اور پختونستان کی بنانے کی کوشش کرے گا، تو ہم بھی پراکسی وار کرنا ہمیں بھی آتا ہے اور ہم کریں گے، اور ہم نے بھارت کے ناک میں دم کیا، تو یہ ہمیشہ بھارت پنگے لیتا ہے. تو یہ بڑی زبردست ڈیولپمنٹ. لیکن میں واپس آنا چاہ رہا ہوں پاک نیشنلزم کے اوپر. اس دفعہ میرے خیال میں ہمیں اپنی سیاسی قیادت، تمام سیاسی جماعتوں کو اور ہماری فوج کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے 23 مارچ میں پاکستانی نیشنلزم کا کانسیپٹ جو ہے بہت ڈیفرنٹ طریقے سے اچھالا. وقار ملک صاحب کی یہ رپورٹ دیکھیں. 23 مارچ 2017 ایک تاریخی دن ہے. ہماری قیادت نے یوم پاکستان کے موقع پر قوم کو ایک ہونے کی، ہم سب کے ایک ہونے کی نوید دی. ہم سب کا پاکستان کیا ہے؟ ہم سب کا پاکستان ایک نصب العین ہے، ایک جمہوری، پرامن، روادار اور مضبوط پاکستان کا خواب، جہاں سب شہری برابر ہوں، جہاں ہر پاکستانی محفوظ ہو، جہاں ہم ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں، جہاں ہم سب مل کر ترقی کر سکیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نصب العین تک پہنچنے کے لیے ایک طویل سفر طے کرنا ہوگا، محنت کرنا ہوگی. لیکن 23 مارچ 2017 اس لیے تاریخی دن ہے کہ ہم نے منزل کا درست انتخاب کیا. منزل کا درست انتخاب کامیابی کا سندیسہ ہوگا. اندھیرے کا برا انجام ہے، دھڑکا ہے جو. ہم پاکستانی ہیں، ہمیں اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہے. ہم سب کا پاکستان. الحمدللہ ہمارا مستقبل روشن ہے. پاکستان بے مثال ہے، بے مثال ہوگا اور ہر پاکستانی خوشحال ہوگا انشاءاللہ. متحد رہیں گے تو ترقی اور خوشحالی کی ہر منزل ہماری ہوگی. ایک ایسا ملک ہے اگر ہم سب مل کر اس کے لیے جدوجہد کریں تو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. کی بنیادوں میں ہمارے بزرگوں کا خون شامل ہے. اس کی حفاظت ہم مذہب، زبان اور فرقے سے بالاتر ہو کر کریں گے. قرارداد پاکستان پاس ہوئی تھی جو آگے چل کر پاکستان بننے کا موجب بنا. پاکستان تا قیامت سلامت رہے. کشمیر بنے گا پاکستان، ہم سب کا پاکستان. ملک کو بنایا ہے ہمارے آبا و اجداد نے، ہم ہی اس ملک کو سنواریں. 23 مارچ 1940 کو ہم نے پاکستان بنانے کا عہد کیا، ہم کامیاب ہوئے. آئیے آج پھر عہد کریں کہ ہم پاکستان کو فسادیوں سے پاک کریں گے، کیونکہ یہ ہے ہم سب کا پاکستان. اور کشمیریوں میں جو لہر تھی اس دفعہ 23 مارچ کے لیے جو جذبہ تھا، کیونکہ برہان وانی کی شہادت کے بعد جولائی 2016 میں یہ پہلا 23 مارچ کا ہے. اور آپ یقین نہیں کر سکتے اگر میں آپ کو بتاؤں، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، کہ کس جو تحریک چلا رہے ہیں، جو نوجوان اسپیشلی کتنے ایکسائٹڈ تھے وہ اس 23 مارچ کے لیے. اور بڑی تصویریں شروع ہوئی ہیں. یہ جاوید میر صاحب ہیں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے. انہوں نے اپنے فیس بک پیج کے اوپر تصویر باقاعدہ عبدالباسط صاحب جو کہ ہمارے پاکستان کے ہائی کمشنر ہیں انڈیا میں، تو وہ انہوں نے باقاعدہ کشمیر سے سفر کیا. جاوید میر صاحب نے کشمیر سے سفر کیا، انڈیا گئے. وہ انڈیا میں وہاں پہ ہماری ہائی کمیشن میں پھر انہوں نے تصویر لگائی ہے عبدالباسط صاحب کے ساتھ. اس طرح کی بہت ساری تصویریں ہیں. اور کشمیر میں جو ہوا آپ نے دیکھا ہی کہ پھر سے ریفرینڈم ایک طرح سے ان آفیشیل ہو گیا اور کشمیریوں نے پھر سے دکھا دیا دنیا کو. کشمیری جو ہیں ٹائم بھی پاکستان کے مطابق رکھتے ہیں، انڈیا کے مطابق ٹائم نہیں رکھتے. 15 اگست وہ سیلیبریٹ نہیں کرتے، 14 اگست سیلیبریٹ کرتے ہیں اور پھر یہ کرتے ہیں. یہ ویڈیو دیکھیں. یوم پاکستان کے موقع پر مقبوضہ کشمیر کے علاقوں سری نگر، اسلام آباد، پلوامہ، شوپیاں، کلگام اور دیگر جگہوں پر پاکستانی پرچم لہرا دیے گئے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق اس موقع پر پاکستان کے تحفظ، استحکام اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. دختران ملت نے یوم پاکستان پر سری نگر میں ایک تقریب کا انعقاد کیا. تقریب کی شرکاء نے پاکستان کا قومی ترانہ گایا اور پاکستانی پرچم لہرایا. دختران ملت کی چیئرپرسن آسیہ اندرابی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پابندیوں کے باوجود مقبوضہ علاقے میں یوم پاکستان کا منایا جانا عالمی برادری کے لیے واضح پیغام ہے کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ جینا اور مرنا چاہتے ہیں. دختران ملت کی کارکنوں نے بھارتی فوج کے سربراہ کی دھمکی کے باوجود پاکستان کا پرچم لہرایا. کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی نے سری نگر میں ایک بیان میں حکومت پاکستان، فوج اور عوام کو ان کے قومی دن پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان تمام امت مسلمہ کی امیدوں کا مرکز ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا کا واحد مسلمان ملک ہے جو کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی کھل کر حمایت کرتا ہے.
ادھر بھارتی پولیس نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند سینئر رہنما مسرت عالم بٹ کو ڈسٹرکٹ جیل بارہمولہ سے رہائی کے فوراً بعد گرفتار کر لیا گیا، جبکہ حریت رہنما شبیر احمد شاہ، جاوید احمد میر اور ظفر اکبر بٹ نے سری نگر میں اپنے بیانات میں کشمیر کے بارے میں صدر ممنون حسین کے بیان کا خیر مقدم کیا۔ اور ترکیوں نے تو بڑا کمال کر دیا، دنیا کی شاید یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ سٹوری ہے۔ وہ دوسری بات ہے کہ ہمارے میڈیا کی انٹرنیشنل اس طرح پہنچ نہیں ہے، ورنہ یہ CNN BBC کی سٹوری ہے، بہت زبردست سٹوری ہے کہ دنیا کا تاریخی بینڈ جو کہ یعنی کئی سینچریز پر اس کی ہسٹری ہے، وہ پاکستان آیا۔ اسلام آباد میں یوم پاکستان کے موقع پر ترک بینڈ مہتر نے شرکت کی اور اپنے رنگ برنگے پہناووں اور میٹھی دھنوں سے ہر طرف سما باندھ دیا۔ مہتر بینڈ دنیا کا قدیم ترین بینڈ ہے اور اس کی تاریخ انتہائی دلچسپ ہے۔ ینیچری دنیا کی پہلی باقاعدہ فوج تھی۔ ینیچری سلطنت عثمانیہ کی فوج کا اہم ترین حصہ تھے جو سلطان کے ذاتی محافظ اور پیادہ دستوں کا کردار ادا کرتے تھے، جو 14ویں صدی میں تیار کی گئی۔ ینیچری ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے نئی فوج۔ یہ دنیا کی پہلی منظم اور باقاعدہ فوج تھی جسے سخت تربیت دی جاتی تھی۔ یہ باقاعدہ چھاؤنیوں کے اندر رہتے اور زمان امن میں پولیس اور آگ بجھانے والے دستوں کا کام سر انجام دیتے تھے۔ انہیں ہر 3 ماہ بعد باقاعدگی سے نقد تنخواہیں دی جاتی تھی۔ ینیچری کا اہم ترین شعبہ مہتر تھا جو دنیا کا پہلا عسکری بینڈ تھا۔ ینیچری کے خاتمے کے ساتھ یہ بینڈ بھی ختم ہو گیا، لیکن 1954 میں استنبول عسکری عجائب خانے کے زیر اہتمام اس کو دوبارہ منظم کیا گیا۔ یہ بینڈ ترکی کی قومی اور دیگر تاریخی ایام کے موقع پر اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ینیچری مخصوص لباس پہنتے تھے جو انہیں انتظامیہ کی جانب سے جاری کیا جاتا تھا۔ انہیں داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں تھی بلکہ یہ صرف بڑی بڑی مونچھیں رکھتے تھے۔ مہتر لفظ ایک سنگر کے لیے استعمال ہوتا تھا، بینڈ کے لیے لفظ مہتران استعمال ہوتا تھا، جبکہ مہتر خانہ بھی کہتے تھے۔ یہ بھی ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ اس بینڈ کی اصل تاریخ 8ویں صدی عیسوی تک جاتی ہے، لیکن 14ویں صدی عیسوی میں یہ باقاعدہ بڑی فوج کا حصہ بنے، اس لیے عمومی طور پر اس کی تاریخ کا حوالہ 14ویں صدی سے ہی دیا جاتا ہے۔ ان کی کئی دھنیں مشہور ہیں اور جو ملی نغمے یہ بینڈ بجاتا رہا ان میں سے ایک کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے ترک قوم، اپنے آباء و اجداد پر نظر ڈالو اور اپنی آنے والی نسلوں کو دیکھو۔ ترک قوم ہمیشہ سے شاندار اور بہادر رہی ہے۔ تمہاری فوج دنیا کی تاریخ کے بڑے حصے میں غالب رہی ہے۔ او ترک قوم، اپنے آپ سے، اپنی قوم سے محبت کرو اور دشمنوں کو عبرت کا نشانہ بنا ڈالو۔ مہتر لفظ کی ایک اور یادگار بات یہ ہے کہ ترکوں کا بر صغیر پر اثر و رسوخ رہا ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ پاکستان کے علاقے چترال کے حکمران کو مہتر کہا جاتا تھا۔ آخر میں جو ہے ہمیں داد دینی چاہیے میئر آف اسلام آباد کو کہ جس طریقے سے انہوں نے اسلام آباد کو تیار کیا 23 مارچ کے لیے، وہ بھی قابل تعریف ہے۔ اور یہ آپ مختلف ویژولز جو ہیں، ہمارے نیو ٹی وی کے کیمرہ مین گئے اور بڑے خوبصورت ویژولز جو ہیں وہ نکالے ہیں۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، آپ میرے ساتھ رہیں گے کیونکہ وقفے کے بعد میں آپ کو ایک اور بریک تھرو، یہاں تو آپ نے چائنا کی کنٹینجنٹس آئی ہوئی تھی، آرمی کی، ترکی کی آئی ہوئی تھی، سعودی عرب کی آئی ہوئی تھی۔ میں متحدہ عرب امارات کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وقفے کے بعد، کیونکہ ایک بہت ڈپلومیٹک بریک تھرو ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ کیا خوبصورت تصویر ہے، ویسے ماننا پڑے گا برج خلیفہ پہ جب پاکستانی فلیگ کی ایلومینیشن انہوں نے کی، بہت خوبصورت ہے۔ یہ 23 مارچ کل کی تھی اور مجھے یاد پڑا کہ میں نے دیکھا تھا 26 جنوری کو جب انڈیا کا فلیگ انہوں نے، ان کا جو ریپبلک ڈے تھا انڈیا کا، اس پہ جب ایلومینیٹ کیا تھا انہوں نے برج خلیفہ کو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسکرین پہ تصویر جو ہے، لیکن فرینکلی اسپیکنگ کلر کمبینیشن اور خوبصورتی کے پوائنٹ آف ویو سے مطلب اتنا مزہ نہیں آیا انڈین فلیگ پہ۔ پاکستانی فلیگ پہ زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے، دیکھیں ایلیگنس ہے اور بڑا ایسیمیٹرک، یعنی کہ سیمیٹری بھی آ رہی ہے، بہت خوبصورت ہے یہ۔ اس پہ ہم خوش ہو سکتے ہیں اور بڑے لوگوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب کے اوپر اور سب نے اپنے کیمرے سے وہاں پہ بنائے، بلکہ
سابق صدر مشرف صاحب بھی بڑے ایکسائٹڈ ہو گئے اور انہوں نے بھی جا کے جو ہے کہیں تصویر جو ہے یہ لی ہے بہت خوبصورت, اور بہت سے لوگوں نے تصویریں لگائی ہوئی ہیں. یہ میرے دوست ہیں فیصل امیر ملک, یہ لیڈ ٹیکنالوجسٹ ہیں ہواوے مڈل ایسٹ کے, یعنی پورا جو ہواوے چائنیز کمپنی جو ہے موبائل فون اور نیٹ ورکس اور کمیونیکیشن, اس کے یہ لیڈ ٹیکنالوجسٹ ہیں اور یہ دبئی بیسڈ ہیں. انہوں نے بھی جو ہے ویڈیو شیئر کی ہیں اور ٹویٹر کے اوپر, اور بہت سے لوگوں نے کی ہیں. لیکن جو بگ نیوز ہے نا وہ متحدہ عرب امارات کے حوالے سے. 2 سال پہلے جب یمن میں جنگ شروع ہوئی, جب وہاں پہ باغیوں نے حکومت پہ قبضہ کر لیا وہاں پہ اور ایک جنگ چھڑ گئی, تو اس وقت جو خلیجی ممالک ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے مداخلت کرنی ہے کیونکہ یہ سازش ہو رہی ہے پورے گلف کو دوسرا عراق, دوسرا افغانستان, دوسرا شام, دوسرا لیبیا بنانے کی. اور اس وقت انہوں نے مدد مانگی اپنے حلیف ممالک سے. اس وقت ہماری پاکستان کی مجبوری تھی, ہم جو ہیں ضرب عضب آپریشن لانچ کرنے جا رہے تھے دہشت گردوں کے خلاف, اور وہ بہت ضروری تھی فاٹا میں, اور انڈیا کے ساتھ بھی مسائل ہمارے چل رہے تھے, تو پاکستان کے لیے ممکن نہیں تھا. اس سے تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی, زیادہ جو ہے وہ امارات کے ساتھ ہوئی. اس کی وجہ ہے کیوں, میں آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ پرانی تصویر ہے پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی, بہت خوبصورت تصویر ہے, اور شیخ زائد بن سلطان کی. شیخ زائد جو ہیں وہ فاؤنڈنگ فادر ہیں متحدہ عرب امارات کی, جو 7 ریاستیں ہیں جو ایک فیڈریشن بن گئی. تو شیخ زائد جو ہیں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اچھا, یو ای والے زیادہ ناراض ہوئے تھے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی ایک بڑی اہم وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یو اے ای جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جس وقت آپ پارٹس سمگل کر رہے تھے اپنا نیوکلیئر بم بنانے کے لیے, میزائل کے لیے, ہم نے رسک لی, ہم نے ٹکر لی دنیا کے ساتھ, ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا آپ کو. جب پاکستان یعنی آپ پاکستان جو ہے, آپ چاہ رہے تھے کہ آپ افغانستان کے اندر اور کابل میں, یہ 1996 کی بات ہے, جب آپ چاہ رہے تھے کہ کابل کے اندر پاکستان دوست حکومت آئے, اور وہ افغان طالبان کی حکومت تھی, لیکن کیونکہ وہ مذہبی حکومت تھی تو دنیا خوش نہیں تھی اس بات سے. تو متحدہ عرب امارات کی جو حکومت ہے اور جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت پورے مغربی ممالک سے ٹکر لی, ہم نے سب کو ناراض کیا, اور ہم نے آپ کے ساتھ افغان طالبان حکومت کو ریکگنائز کیا. اس میں ہمارا کوئی مفاد نہیں تھا, ہم نے آپ کے لیے کیا, پاکستان کے لیے کیا, ہماری دوستی کے لیے, ہمارا جو الائنس ہے. لیکن جب ہمارا مشکل وقت آیا تو آپ بالکل پیچھے ہٹ گئے. اچھا, اس وقت وہ لمبی کہانی ہے, ہم پیچھے, میں نے آپ کو بتا دیا ہماری مجبوری تھی, ہم ضرب عضب آپریشن لانچ کر رہے تھے, کشمیر میں ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں, بھارت کے ساتھ ہو رہی تھیں, بہت کچھ تھا, ہم اس وقت یہ چیزیں نہیں کر سکتے تھے. بات وہ ختم ہو گئی, 2 سال گزر گئے, انڈیا نے اس سے بڑا فائدہ اٹھایا, انڈیا نے بھی اور کچھ اور ممالک نے بھی اس سے بڑا فائدہ اٹھایا کہ پاکستان کے 50 سالہ جو الائنسز تھے مڈل ایسٹ کے ممالک کے ساتھ, بالخصوص خلیجی ممالک کے ساتھ, وہ کمزور پڑتے دکھائی دے رہے ہیں. اور اس میں مودی صاحب جو ہے وہ اپنا منہ لے کے پہنچ گئے, مصر بھی گئے اور سعودیہ بھی گئے اور امارات بھی گئے اور بھی مختلف جگہوں پہ گئے, اور کوشش کی کہ جو دراڑیں پڑ گئی ہیں ہلکی پھلکی پاکستان کے اس عرب ممالک کے ساتھ وہ پرماننٹ ہو جائیں. اور اس کام کے لیے انہوں نے اپنے ریپبلک ڈے میں 26 جنوری کو شیخ محمد بن زائد کو بلایا. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, شیخ محمد بن زائد گئے, انہوں نے اپنے کچھ فوجی دستے بھی لے گئے اپنے ساتھ. انڈیا نے ان کو اجازت نہیں دی تھی کہ ان کے جو اسکائی ڈائیورز کی جو ٹیم ہے یو اے ای آرمی کی, ان کو اجازت نہیں دی پرفارم کرنے کی, لیکن جو دستے ہیں وہ چلے گئے. اور آپ کو ہنسی آئے گی یہ سن کے کہ بھارت کی فوج نے اجازت اس لیے نہیں دی اسکائی ڈائیورز کو کیونکہ انہیں شک تھا کہ نئی دلی کی فضاؤں میں ہم ان اسکائی ڈائیورز کو, متحدہ عرب امارات کی فوج کے ان اسکائی ڈائیورز کو اجازت دے رہے ہیں اپنا پرفارمنس کرنے کی اور اس ہائٹ سے نئی دلی کو دیکھنے کی, وہ اسکائی ڈائیورز جو چانسز ہیں کہ وہ ٹریننگ ان کی پاکستان سے ہوئی ہوئی ہے. تو بہرحال یہ انڈیا نے کوشش کی, لیکن ایک بڑا زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی پچھلے مہینے فروری میں. ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ پاکستان کے آرمی چیف اچانک ایک دن کے دورے پہ ابو ظبی اور دبئی چلے گئے. ابو ظبی جو ہے وہ کیپٹل ہے یو اے ای کا, اور دبئی جو ہے وہ مین کمرشل سٹی ہے. دبئی جا کے انہوں نے شیخ محمد بن زائد سے ملاقات کی, یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں, ایک ہی دن میں. اور وہاں سے دبئی گئے اور محمد بن راشد آل مکتوم جو کہ میرے خیال میں وزیر اعظم کے لیول کا عہدہ ہے ان کا, دبئی کے وہ رولر ہیں اور یو اے ای کے وہ وزیر اعظم پرائم منسٹر لیول پہ آتے ہیں.
تو یا وائس پریزیڈنٹ ہیں شاید، تو ان دونوں سے ملاقات کی اور واپس آ گئے اور اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی. اس کے بعد ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ پاکستان کا جھنڈا جو آپ نے دیکھا ہے یہ برج خلیفہ کے اوپر، یہ یو اے گورنمنٹ کا اپنا انیشیٹو تھا. ان کے اخبارات نے اسے اناؤنس کیا، اس کے لیے ہم نے درخواست دی تھی. جبکہ انڈیا کا جو جھنڈا لگا تھا برج خلیفہ کے اوپر 26 جنوری کو، وہ انڈینز نے پیسے دیے تھے، اس کے لیے پیسے دے کے انہوں نے کمرشلی کروایا تھا اپنا وہ. لیکن ہمارا جو ہے جھنڈا جو لگا تھا وہ یو اے گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا. برف پگھل گئی. بہت اہم ہے ہمارے تعلقات، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے مڈل ایسٹ کے. یہ ڈیولپمنٹس تھی. وقت میرا بالکل ختم ہے، کچھ اور چیزیں میں شیئر کرنے جا رہا تھا، لیکن کل کا پروگرام جو ہے وہ موجود ہے 8 بجے نیو ٹی وی پہ. آپ نے مجھے جوائن کرنا ہے. یہ باقی باتیں جو ہیں ہم شیئر کریں گے، اور اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.